سارا خاموشی سے اپنے گھر سے نکلی تھی۔ وہ اپنی ماں کو اپنی دوست کے گھر کا بتا کر آئی تھی، لیکن اب اس کا رخ ندی کی طرف تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ آج پورے 1 مہینے کے بعد وہ اس سے ملنے جا رہی تھی۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جلدی جلدی وہاں پر پہنچ جائے۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ندی کے کنارے کھڑی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ سارا کو حیرانگی ہو رہی تھی کیونکہ پہلے وہ جب بھی یہاں پر آتی تھی احمد پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوتا تھا، لیکن آج نہ جانے وہ لیٹ کیوں ہو گیا؟ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو؟ ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو اس کے ذہن میں جنم لے رہے تھے۔ وہ وہیں ندی کے کنارے پر ہی بیٹھ گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اب سارا کے واپس جانے کا وقت آ گیا تھا، لیکن وہ احمد کو دیکھے بغیر نہیں جانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے احمد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ احمد کی اسی مسکراہٹ پر مرتی تھی۔ تم کہاں تھے؟ اتنی دیر سے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اب تو میرا واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر میں نہ گئی تو امی میرے پیچھے آ جائیں گی، سارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سارا کی بات سن کر احمد مسکرانے لگا۔ میں کب سے وہاں کھڑا تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہارے چہرے پر اپنے لیے فکر مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ احمد کی بات سن کر سارا کو غصہ آ گیا، لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو کیا۔ تھوڑی دیر بعد سارا اپنے گھر کی فکر بھلا کر احمد کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ احمد نے اسے بتایا کہ قریبی گاؤں میں میلہ لگ رہا ہے۔ سارا نے احمد کے ساتھ جانے کی خواہش کی۔ احمد کے لیے ویسے تو کچھ بھی مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک وڈیرے کا بیٹا تھا۔ اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی اور نہ ہی کسی اور چیز کا مسئلہ تھا۔ اسے صرف اور صرف اپنے باپ کی طرف سے ڈر تھا۔ اگر اس کے باپ کو پتہ چل جاتا تو وہ نہ صرف سارا کو بلکہ اس کے خاندان والوں کو کسی قابل نہ چھوڑتا۔ اسی وجہ سے وہ سارا کے معاملے میں کافی محتاط رہتا تھا اور ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا جس میں وہ سارا کو اپنا سکتا اور اپنے باپ سے لڑنے کے قابل ہو سکتا۔ ابھی الیکشن قریب تھے۔ اس بار احمد الیکشن میں کھڑا ہونے جا رہا تھا۔ ایک بار اگر اسے سیٹ مل جاتی تو اس کا باپ اس کی بات ماننے سے انکار نہ کرتا۔ سارا روز احمد کے ساتھ ندی کنارے بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی اور احمد کے باغات میں جا کر ڈھیروں کچی کیریاں توڑتی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ کیریاں احمد اسے توڑ کر دیتا تھا۔ سارا کے بارے میں احمد کا ایک خاص ملازم جانتا تھا، اس کے علاوہ کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ اس خاص کو بتانا بھی احمد کی مجبوری تھی کیونکہ وہ اکیلے یہ سب کچھ نہیں سنبھال سکتا تھا۔ ایک دن وہ ملازم حیران رہ گیا جب اس نے احمد کو درخت پر چڑھے دیکھا۔ بڑے صاحب، آپ سے شہریار بابو ملنے آئے ہیں۔ ملازم اسے 4تھی بار آواز دے رہا تھا۔ احمد ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک اپنے ملازم کی آواز پر چونک اٹھا اور پھر فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کی تھکن تھی۔ ملازم احمد کی حالت دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ نہ جانے ان کے مالک کو ایسا کون سا غم تھا جو وہ ہر وقت یوں ہی کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا تھا، جبکہ اسے کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ سیاست میں اس کا نام تھا، اس کے بہت سے اپنے کاروبار تھے جو اس کے خاص لوگ چلا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد احمد کا دوست کمرے میں داخل ہوا۔ یہ احمد کا جگری یار تھا جس سے احمد اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ کیا اس کا کچھ پتہ چلا؟ احمد نے ہمیشہ کی طرح اس سے یہی سوال کیا۔ ہاں، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ اور یہ وہ جواب تھا جسے سننے کے لیے احمد کے کان ترس گئے تھے۔ وہ فوراً اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور بے صبری سے پوچھنے لگا، کہاں ہے وہ؟ بتاؤ، میں نے ابھی اور اسی وقت اس سے ملنا ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے اس نے شادی کر لی ہے اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ اگر تم یوں اس کی زندگی میں جاؤ گے تو اس کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ اسے بھول جاؤ۔ میں پہلے بھی تمہیں یہی مشورہ دیتا تھا، ابھی بھی یہی کہوں گا۔ تم سب کچھ جانتے ہو پھر بھی تم یہ بات کر رہے ہو۔ 3 سال گزر گئے ہیں۔ ان 3 سالوں میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھلا سکا۔ وہ میرے دل میں بستی ہے، میرے دماغ میں ہر وقت سوار رہتی ہے۔ احمد خان سانس لینا تو بھول سکتا ہے لیکن اپنے دل کی مکین کو نہیں بھول سکتا۔ تم مجھے جلدی بتاؤ وہ کہاں پر ہے۔ شہریار نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انسان بے حد ضدی ہے۔ جب تک یہ اپنی منمانی نہیں کر لے گا تب تک یہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ پھر شہریار خان نے اسے ملی ہوئی تمام معلومات بتا دی۔ احمد خان اسی وقت کمرے سے باہر نکلا
ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مطلوبہ پتے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، اندر سے لوگوں کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہو۔ احمد خان بغیر کسی جھجک کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا صحن میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان تھا۔ وہ دونوں کسی معاملے پر بحث کر رہے تھے۔ نوجوان کافی چڑچڑا معلوم ہو رہا تھا۔ احمد کو دیکھ کر وہ دونوں چونک گئے اور سوالیہ نظروں سے احمد کی طرف دیکھنے لگے۔ احمد خان ان کی نظروں کا مطلب جان گیا تھا۔ اس نے بغیر کوئی تمہید باندھے سارا کا نام لیا۔ وہ بوڑھی عورت چونک گئی، شک بھری نظروں سے احمد کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے انتہائی کڑوے لہجے میں پوچھا، ارے بابو، پہلے تم اپنی بتاؤ، تم کون ہو اور اس سے کیوں ملنا ہے؟ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے احمد نے اپنے پیچھے کھڑے ایک ملازم کو اشارہ کیا۔ احمد خان کے ایک اشارے پر وہ ملازم ڈھیروں مٹھائی اپنے ساتھ لے آیا۔ مٹھائی کو دیکھ کر اس بوڑھی عورت اور لڑکے دونوں کے منہ میں پانی آ گیا۔ ملازم نے وہ مٹھائی بوڑھی عورت کے سامنے رکھ دی۔ بوڑھی عورت نے بغیر کسی جھجک کے وہ ڈبہ کھولا اور مٹھائی کھانا شروع کر دی۔ یہی حال لڑکے کا لگ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر احمد کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ یقیناً جیسا وہ سمجھ رہا تھا حالات ویسے ہی تھے۔ یہ لوگ بھی بہت لالچی تھے۔ پتہ نہیں سارا ان لوگوں میں کیسے رہ رہی ہوگی، پتہ نہیں وہ خود کیسی ہوگی۔ آخر 3 سال بعد وہ اس سے ملنے جا رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر سارا کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ نائٹ شفٹ سے واپس آئی تھی۔ اس کے بعد اس نے سونے کی کوشش کی لیکن آوازوں کی وجہ سے نہیں سو پائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آواز سن کر اسے اپنی سماعت پر شک ہونے لگا۔ یہ آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا ہی تھا؟ کیا احمد خان 3 سالوں بعد واپس آ گیا تھا؟ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو یوں بہنے نہیں دے سکتی تھی، وہ بھی ایک ایسے شخص کے لیے جو اتنا عرصہ اس سے بے خبر رہا، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جھونک دی گئی۔ جب وہ دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو آواز واضح ہو گئی۔ اب اسے یقین آ گیا کہ یہ احمد ہی ہے۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلی۔ احمد نے جب اسے اپنے سامنے دیکھا تو ایک دم ساکت ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہر چیز رک گئی۔ وہ ایک دم ہی بے چین ہو گیا۔ وہ سارا سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، لیکن جب اس نے سارا کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ اور نفرت دیکھی تو حیران رہ گیا۔ کم از کم وہ سارا سے اس طرح کے رویے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ سارا بھی اس سے ملنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے بے چین ہوگی، لیکن یہاں تو کہانی ہی بدلی ہوئی تھی۔ کیسی ہو سارا؟ احمد نے بے صبری سے پوچھا۔ سارا نے اس کے سوال کو یکسر نظر انداز کیا۔ تم یہاں اب کیا لینے آئے ہو؟ مزید کیا رہ گیا ہے؟ پہلے ہی تم نے میری زندگی خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تم سے زیادہ بے حس اور بے وفا انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں تو تمہیں اپنا سمجھتی تھی، میں تو سمجھتی تھی کہ تم مجھ سے وفا کرو گے، میرا ساتھ نبھاؤ گے۔ میں سوچتی تھی کہ اگر ساری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو تب بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ سارا کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ دوسری طرف احمد اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا، اور تیسری طرف ارسلان اور حالہ بی بی منہ کھولے ان لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ارسلان نے پہلی بار اپنی باجی کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ سارا کو ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے، لیکن ان 3 سالوں میں سارا نے کبھی بھی غصے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ کام کی بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ارسلان اکثر اسے روبوٹ کہا کرتا تھا۔ پہلے حالہ بی بی ارسلان کو ٹوکتی تھیں، لیکن پھر بعد میں سارا کی حرکتیں دیکھ کر وہ بھی اسے روبوٹ ہی کہنے لگی تھیں۔ لیکن آج اس کا یہ روپ دیکھ کر دونوں کو نہ جانے کیوں ایک انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ احمد نے سارا کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا، اسے جھنجھوڑنے لگا۔ تم ہوش میں ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں 3 سالوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تم سے ملنے کے لیے بے چین ہوا جا رہا ہوں۔ تم نہیں جانتی میں کس حال میں رہا ہوں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں کچھ بھی نہیں جانتی اور نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں۔ مہربانی فرما کر جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ تمہیں میں ایک عرصے سے بھلا چکی ہوں۔ اب میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔
نہ تو مجھے تم سے بات کرنی ہے، نہ تمہارے ساتھ مجھے کوئی تعلق رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر سارہ اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ احمد نے دوبارہ اس کا بازو پکڑ لیا۔ اگر تم یہ سب اپنے اس سو کالڈ شوہر کی وجہ سے کر رہی ہو تو فکر مت کرو، اس کا قصہ میں جلد ختم کر دوں گا، احمد نے ارسلان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ احمد کی بات سن کر ارسلان کا پورا منہ کھل گیا اور پھر وہ شرمانے لگا۔ سارہ کا بھی پارا ہائی ہو گیا۔ ارسلان کو وہ اپنا چھوٹا بھائی مانتی تھی، جبکہ احمد نے تو ان کے کوئی اور ہی رنگ دے دیا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ میرا بھائی ہے۔ جہاں تک مجھے پتا ہے 3 سال پہلے تک تو تمہارا بھائی 4 سال کا تھا۔ کیا کوئی معجزہ ہوا جو وہ ایک دم سے 22 سال کا ہو گیا؟ احمد کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خوشی سے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے۔ یعنی سارہ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، تو پھر جو اسے بتایا گیا تھا وہ صرف اور صرف ایک جھوٹی خبر تھی جس پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی یقین کر لیا تھا، اور یہیں اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ بکواس بند کرو، میں تمہیں کچھ بھی بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ سارہ کا پارا ہائی ہونے لگا۔ احمد نے بغیر کچھ سوچے سمجھے سارہ کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، جبکہ سارہ خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ احمد کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ سارہ نے ارسلان کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ ارسلان پہلے تو یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر جب اسے یہ محسوس ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس کی بھائیوں والی غیرت جاگ اٹھی۔ وہ جلدی سے احمد کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ احمد نے اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورا تو وہ منمنانے لگا، کہنے لگا میری بہن کو چھوڑ دو۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا احمد نے اس کا جملہ اچک لیا، ورنہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنی اس پسٹل سے اڑا دوں گا۔ یہ سن کر ارسلان کی بتی گل ہو گئی۔ دوسری طرف ارسلان کی ماں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ارسلان کو واپس آنے کے لیے کہا۔ سارہ کو ان ماں بیٹے سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ان ماں بیٹے نے ابھی تک سارہ کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اسے غصہ صرف اور صرف احمد پر تھا، جس نے پہلے بھی اسے چھوڑ دیا تھا اور ابھی بھی پھر سے وہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے کے لیے واپس چلا آیا تھا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، ورنہ میں تمہاری زندگی جہنم بنا کے رکھ دوں گی، سارہ نے چیختے ہوئے کہا۔ سارہ کی گالیاں بھی احمد کو بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے منہ سے گالی سننے کے لیے بے چین ہوا جا رہا تھا۔ تمہیں شاید کبھی کسی نے نہ بتایا ہو کہ تم گالی دیتے ہوئے کس قدر خوبصورت لگتی ہو۔ سارہ اب اس کی باتیں سن کر رونے لگی۔ سارہ نے غصے میں احمد کے بازو میں دانت گاڑ دیے، لیکن احمد پر اس چیز کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ احمد نے اسے گاڑی میں لا کر ڈال دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ اس دوران سارہ چیختی رہی، احتجاج کرتی رہی، لیکن احمد نے اس کی چیخوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ اب اس کا رخ شہر میں موجود اپنے بنگلے کی طرف تھا۔ اس نے بنگلے کے سامنے گاڑی روکی اور سارہ کو نیچے اترنے کا کہا، لیکن سارہ نے اترنے سے انکار کر دیا۔ احمد نے اسے بازو سے پکڑا، اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ سارہ احتجاج کرتی رہی۔ بنگلے کے سارے ملازم حیرانگی سے احمد اور اس اجنبی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو نہ جانے ان کے مالک کو کتنی گالیوں سے نواز چکی تھی، لیکن جواب میں ان کا مالک مسکرائے جا رہا تھا۔ ملازموں کو حیرانگی ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اس بنگلے میں کسی لڑکی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر کوئی آتا بھی تھا تو احمد اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتا تھا اور کام کی بات کر کے واپس بھیج دیتا تھا۔ آج تک احمد اپنے ساتھ کسی لڑکی کو نہیں لایا تھا، اور آج وہ نہ صرف ایک لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا بلکہ اس کے القابات پر مسکرائے جا رہا تھا۔ احمد سارہ کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ اب مجھے اپنا کمرہ اچھا لگ رہا ہے، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ذلیل انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ آپ کا ایک ادنا سا غلام، احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے واپس جانا ہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ واپسی کے تمام راستے تمہارے لیے بند ہو گئے ہیں۔ ہاں، ایک صورت میں تم واپس جا سکتی ہو، اور وہ اس وقت جب تم میری بیوی بنو گی، پھر میں تمہیں خود اپنے ساتھ تمہارے گھر والوں سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا۔ تمہیں کس نے کہا ہے میں تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی کروں گی؟ میں مر کر بھی تمہاری دلہن نہیں بنوں گی۔ فکر مت کرو، میں تمہیں تمہاری زندگی میں ہی اپنی دلہن بناؤں گا، مرنے کے بعد تم میرے کس کام کی؟ احمد نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ آج شام کو تیار رہنا، ہم دونوں کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں عین نکاح کے وقت انکار کر دوں گی، سارہ نے روتے ہوئے کہا۔ تم جو مرضی کرو،
نکاح تو ہم دونوں کا ہو کر رہے گا، چاہے مجھے تمہارے ساتھ زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ کہہ کر احمد وہاں سے چلا گیا اور پھر وہ ایک دم رکا۔ اس نے سارا کے قریب پڑے دراز سے کوئی چیز نکالی اور سارا کی گردن پر رکھ کر اسے دبا دیا۔ سارا کو اچانک کرنٹ لگا، یوں لگا جیسے احمد نے اسے کوئی پن چبوئی ہو۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ تم نے مجھے کیا لگایا ہے؟ زہر کا ٹیکا تھا۔ احمد یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ سارا اس کے پیچھے باہر نکلنے لگی، لیکن احمد دروازہ لاک کر چکا تھا، یعنی سارا کا یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ سارا اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں اس شخص سے محبت نہیں کرتی، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ سارا اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی، لیکن اس کی زبان اس کے دل کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے دل کی کہانی اس سب سے مختلف تھی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی سارا کا دل احمد کو چاہتا تھا اور اسی کے نام پر دھڑکتا تھا، لیکن سارا اس سب سے نظریں چرا رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور سوچنے لگی کہ احمد کو کس طرح تنگ کرے، کیونکہ آسانی سے تو وہ احمد کے ہاتھ نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ احمد نے جتنا اسے تنگ کیا ہے اور جتنی احمد کی وجہ سے وہ پریشان رہی ہے، اب احمد بھی اس کی وجہ سے پریشان رہے۔ وہ اتنی آسانی سے احمد کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ پورا دن یوں ہی نکل گیا۔ شام کے وقت ایک بار احمد سارا کے کمرے میں آیا تھا، اس سے نکاح کے بارے میں یقین دہانی کروا سکے۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا سارا آنسو بہا رہی تھی۔ سارا کو روتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، سارا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سارا نے احمد کو کہا کہ وہ تھوڑا وقت چاہتی ہے، تھوڑے ٹائم کے بعد وہ احمد سے نکاح کر لے گی۔ احمد نے سارا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر معصومیت پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں درد ہی درد تھا۔ احمد سارا کی چال کو نہ سمجھ سکا۔ اس نے سارا کی بات مان لی اور نکاح کا فنکشن ملتوی کر دیا۔ رات کو اس نے سارا کو لاؤنج میں بلوایا۔ وہاں بیٹھ کر وہ سارا سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ سارا بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر نارمل انداز میں باتیں کیے جا رہی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ احمد کو اس کی طرف سے کوئی فکر نہ رہے، جبکہ احمد جانتا تھا کہ سارا کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ وہ سارا کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک سارا بدلہ نہ لے لے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتی، چاہے اس کے سامنے کوئی بھی ہو۔ اگلی صبح احمد کو اپنے آفس میں ضروری کام تھا۔ اب سارا کی وجہ سے تو وہ بے فکر ہو گیا تھا، کیونکہ سارا اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ اب اسے تھوڑا صبر کرنا تھا، جب سارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے نام ہو جاتی۔ دوسری طرف سارا احمد کے گھر سے نکلنے کے بعد خود بھی وہاں سے نکل گئی۔ اب اس کا رخ اپنی دوست کے گھر کی جانب تھا۔ یہ لڑکی اسے آج سے 3 سال پہلے ہی ملی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں دونوں کی بے حد دوستی ہو گئی تھی۔ پھر کچھ ایسے حالات بن گئے کہ اسے دوسرے شہر شفٹ ہونا پڑا، لیکن اس سے بھی دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ دونوں کی دوستی مضبوط ہوتی گئی۔ سب سے پہلے سارا نے بینک میں جا کر اپنے لیے کچھ پیسے نکلوائے۔ اس کے بعد وہ بس میں بیٹھ کر اپنی دوست کے پاس پہنچ گئی۔ اسے یقین تھا کہ احمد کو دوبارہ اسے ڈھونڈنے میں ایک لمبا عرصہ لگ جائے گا۔ اس لمبے عرصے میں احمد وہ مزہ چکھ لے گا جو سارا نے اس کی غیر موجودگی میں چکھا تھا۔ دوسری طرف شام کے وقت احمد خوشی خوشی گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ وہ سارا کے ساتھ باہر گھومنے کا پلان بنانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، ایک گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ دوسری طرف واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے سمجھا کہ سارا واش روم میں ہے۔ وہ باہر بیٹھ گیا اور سارا کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن آدھا گھنٹہ گزر گیا، سارا ابھی تک باہر نہیں آئی۔ وہ سارا کے کمرے سے باہر نکل گیا اور سارا کے خود ہی باہر آنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن مزید 2 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک سارا کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ احمد نے جب دوبارہ اس کے کمرے میں جا کر چیک کیا تو واش روم سے ابھی بھی پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ احمد کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے واش روم کا دروازہ کھولا، جہاں پانی ہی پانی ضائع ہو رہا تھا، وہاں سارا نہیں تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، سارا کو آوازیں دینے لگا۔ اس نے پورا بنگلہ چھان مارا، لیکن سارا کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے تمام ملازموں سے پوچھا، سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ سارا یہاں سے جا چکی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے دوست شہریار کو کال کی، اسے سارا کی لوکیشن ٹریک کرنے کے لیے کہا۔
تھوڑی ہی دیر بعد اس کے پاس سارا کی لائیو لوکیشن پہنچ چکی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کے ارادے جان چکا تھا، اسی وجہ سے کل رات اس نے سارا کی گردن میں ایک لوکیشن چپ ڈال دی تھی تاکہ بعد میں سارا کبھی یہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کرے تو اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ سارا کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کرنے کے بعد وہ سارا کی دوست کے گھر کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ ادھر سارا دوست کے ساتھ بیٹھی اسے بڑے مزے سے قصہ سنا رہی تھی کہ کیسے اس نے احمد کو بے وقوف بنایا اور وہ یہاں آ گئی۔ اب یا تو وہ اپنی مرضی سے اس کے پاس جائے گی یا احمد اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں پر آئے گا، لیکن اس میں بھی احمد کو تقریباً 2 مہینے لگ جائیں گے۔ ابھی وہ اس سے بیٹھی یہی باتیں کر رہی تھی کہ احمد لاؤنج میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سارا کی زبان اس کے تالو سے چپک گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی جلدی وہ اسے تلاش کر لے گا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ سارا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اپنی ہونے والی بیوی کو لینے آیا ہوں، یہ کہہ کر احمد نے اسے دوبارہ سے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اس بار سارا نے کوئی احتجاج بھی نہیں کیا کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ یہ آدمی اس کی جان اس وقت ہی چھوڑے گا جب اس آدمی کا دل کرے گا، اور اس آدمی کے دل کو بھی وہ اچھی طرح جانتی تھی، جو مرتے دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ سارا احمد کے سامنے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اب کیا یہ کوئی نیا ڈرامہ ہے جو تم کرنے جا رہی ہو؟ احمد نے منہ بناتے ہوئے سارا سے پوچھا۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقت کے آنسو ہیں جو تمہاری وجہ سے مجھے ملے ہیں۔ تم اس بات کو تسلیم کر لو کہ تم نے میری زندگی خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر مجھے میری زندگی میں اچھے لوگ نہ ملے ہوتے تو شاید آج میں تمہارے سامنے نہ ہوتی بلکہ کسی کوٹھے میں موجود ہوتی۔ یہ کہہ کر سارا دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ احمد کی ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ وہ مزید سارا کی بکواس نہیں سن سکتا تھا، اس لیے اس نے 2 ٹوک الفاظ میں سارا کو کہا کہ وہ بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تاکہ اسے بھی پتہ چلے۔ سارا نے ایک نظر احمد کو دیکھا، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ احمد سارا کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہے، اور پھر سارا نے اپنی شادی کے دن سے لے کر آج تک کا سارا قصہ احمد کو سنا دیا۔ احمد کے باپ کو سارا اور احمد کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، چونکہ وہ اپنے گاؤں کا وڈیرا تھا اور اس کے لیے یہ بات کم نہیں تھی کہ وہ کسی غریب گھرانے کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرتا۔ لہٰذا جب احمد کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گیا تو اس نے سارے گاؤں میں احمد کی شادی کی مٹھائی بانٹی، اور یہ مٹھائی خود جا کر سارا کے گھر میں بھی دی، اور پھر اس نے سارا کے باپ کو تنہائی میں یہ دھمکی دی کہ اگر اب اس نے سارا کو احمد کے ساتھ دیکھا یا اسے پتہ چلا کہ یہ دونوں دوبارہ مل رہے ہیں تو وہ ان کو جان سے مار دے گا۔ سارا کا باپ ڈر گیا کیونکہ وہ وڈیرے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے سارا کو بھی یہی بتایا کہ اس نے احمد کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، یقیناً یہ وہی لڑکی ہے جس سے وہ شادی کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے سارا کو اس کی خالہ کی بیماری کے بہانے شہر میں بھیج دیا۔ اس کی خالہ ایک لالچی عورت تھی۔ اس نے سارا کے باپ سے بات کی کہ وہ خود سارا کی شادی کروائے گی، اور اس نے سارا کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے طے کر دی۔ سارا کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اس گھر سے بھاگ گئی، لیکن وہ شہر میں نہیں تھی، اپنی خالہ کے علاوہ وہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ اسی دوران اسے ایک اجنبی شخص ملا جس نے اس سے ہمدردی کا دعویٰ کیا اور اسے پناہ دینے کا وعدہ کیا، لیکن سارا کو محسوس ہو گیا کہ یہ اسے کوٹھے پر لے کر جا رہا ہے۔ یہاں سے بھی سارا بھاگ کھڑی ہوئی۔ آخر میں سارا کو خالہ بی بی کے گھر میں پناہ ملی۔ میٹرک اس نے کیا ہوا تھا، 2 سال میں اس نے نرسنگ کا کورس کیا اور ہسپتال میں نرس لگ گئی۔ خالہ بی بی کا ایک بیٹا تھا جو سارا کو اپنی بہن سمجھتا تھا۔ اس دوران سارا کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد سارا کو گاؤں سے ایک عورت ملی جس نے سارا کو یہی بتایا کہ احمد کی شادی ہو چکی ہے اور وہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ احمد نے جب یہ سب سنا تو اپنا سر پیٹ لیا۔ اسے اس بارے میں بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ وہ جب گاؤں واپس گیا تھا تب اسے یہی بتایا گیا تھا کہ سارا کی شادی ہو گئی ہے۔ اس نے پھر سارا کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ وہ سارا کو ڈھونڈنے کے لیے اس کی خالہ کے گھر بھی گیا تھا لیکن اس کی خالہ بھی نہ ملی۔ غلط فہمی کے بادل چھٹ چکے تھے۔ دونوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں دونوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ سب قسمت کی طرف سے لکھا ہوا تھا۔
احمد اس بات پر شکر کر رہا تھا کہ سارہ اسے دوبارہ مل گئی تھی۔ اس نے سارہ کو دوبارہ نکاح کی پیشکش کی، جسے سارہ نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ وہ پہلے بھی انکار نہیں کر رہی تھی، وہ صرف اور صرف احمد سے ناراض تھی۔ شام کے وقت ان دونوں کا نکاح ہوا۔ دونوں ایک ساتھ بہت خوش اور مکمل کپل لگ رہے تھے۔